نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام کریے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اینڈالے بندے توجہ کرو تے درود پاک مل کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، اور ممکن نہیں کہ ہو تیری ثنا کا حق ادا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں میں اور آپ شریک ہیں، آقا کی آمد کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں، اور میں اس خوبصورت انتظام پر نعت کونسل کے تمام ممبران کو صمیم قلب سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، انتظام کیا۔ آپ جتنے حضرات کی تشریف لائے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ہم جس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ حضور کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو خود حضور کے صحابہ نے بھی کیا۔ مختصر سا وقت ہے، آج کی صرف توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب کو آتی ہے آیت، ترجمہ بھی سب کو آتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام پڑھا کرو۔ ایک دفعہ مل کے پڑھ لو گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب قرآن ہے آپ کے سامنے، قرآن اور دو حدیثیں پڑھ کے میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ کس پر بولیے ذرا، کس پر درود پڑھتے ہیں؟ نبی پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا یصلون علی محمد، کیا ہے قرآن میں؟ علی النبی، علی محمد نہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا یصلون علی الرسول، درود پڑھتے ہیں رسول پر، نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا یصلون علی عبد، درود پڑھتے ہیں عبد پر، یہ بھی نہیں۔ قرآن حکمت بھری کتاب ہے، قرآن کے ایک ایک
لفظ کے نیچے علم کے سمندر بہ رہے ہیں۔ قرآن لغت میں سے جس حرف کو اٹھا لیتا ہے اس حرف میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا یصلون علی محمد، یہ بھی نہیں کہا یصلون علی رسول، یہ بھی نہیں کہا یصلون علی عبد، بلکہ قرآن نے کیا کہا یصلون علی النبی۔ بولیے بولیے یصلون علی النبی، درود نبی پر۔ کیا حکمت ہے قرآن کی۔ اگر کہا جاتا، سنیے، اگر کہا جاتا درود محمد پر، تو درود اس وقت سے شروع ہوتا جب آقا دنیا میں پیدا ہوئے نام محمد رکھا گیا، اس وقت سے درود شروع ہوتا۔ اگر کہا جاتا یصلون علی الرسول، پھر جب آقا نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، درود اس وقت سے شروع ہوتا، اعلان رسالت سے درود شروع ہوتا۔ اگر کہا جاتا یصلون علی عبد، درود عبد پر، آقا معراج پہ گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کی رات عبد کہلائے۔ اگر کہا جاتا درود عبد پر، تو درود معراج کی رات سے شروع ہوتا۔ پھر سننا ایک مرتبہ، توجہ سے سننا، اللہ نے یصلون علی النبی فرمایا ہے، یصلون علی محمد کہا جاتا، درود آقا جب پیدا ہوئے نام محمد رکھا گیا، درود اس وقت سے شروع ہوتا۔ اگر کہا جاتا یصلون علی الرسول، آقا نے اعلان رسالت فرمایا، درود 40 سال کے بعد سے شروع ہوتا۔ یصلون علی عبد کہا جاتا، آقا جس رات معراج پہ گئے، درود اس وقت سے شروع ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یصلون علی النبی، اب کب سے نبی؟ جب سے نبی، تب سے درود ہے، تب سے نبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ گویا کہ درود پاک کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ آقا دنیا میں آئے اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، میرے محمد پر، میرے نبی پر درود اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے جب ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، درود مصطفیٰ پر پڑھا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت امام بخاری نے جو کی، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ توجہ ہے نا سننے کی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے نقل کیا، یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ، اللہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ رب اپنے محبوب پر کس طرح درود پڑھتا ہے، کس طرح درود پڑھتا ہے؟ صرف رب اپنے محبوب پر کس طرح درود پڑھتا ہے، اس کے درود پڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح پڑھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صلوات اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اس درود کی کیفیت یہ ہوتی ہے، رب اپنے سامنے فرشتوں کا مجمع لگا لیتا ہے، فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، سارے آسمانوں کے فرشتے رب کے سامنے جمع ہوتے ہیں، رب ان کے سامنے کیا پڑھتا ہے؟ میں اللہم صلی علی محمد، یہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، رب کیا پڑھتا ہے؟ امام بخاری نے نقل کیا، سارے فرشتوں کو جمع کر کے رب فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے، رب فرشتوں کو اپنے محبوب کی تذکرے سناتا ہے، رب سناتا ہے فرشتوں میرے محبوب کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہے، میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، میرے محبوب کی زلفیں اتنی خوبصورت ہے، میرے محبوب کا والضحیٰ والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، رب سارے فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اب اپنے مجمع پہ توجہ کریں، میں اور آپ کو نیا کام تو نہیں کر رہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے۔ ہم کوئی
رب ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے نوری فرشتوں کو سامنے بٹھا کر ان کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور کی حمد، حضور کی ثنا کرتا ہے، حضور کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ میں اور آپ گناہگار بندے، گناہگار، ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کو بھی حضور کا ہی تذکرہ تو سنا رہے ہیں، حضور کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمداً کثیرہ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ کام تم بھی کیا کرو، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ نے فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب مجھے تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو اللہ کی نعمت کتنی نعمتیں ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ پھر آؤ، جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب کہہ رہا ہے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، چرچے کیا کرو۔ یا اللہ تیری کس کس نعمت کا تذکرہ کرے؟ رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے یہ بھیج کر تم پہ احسان کیا ہے۔ اگر میری ساری نعمتوں کا چرچا کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا چرچا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے محبوب کو نور بنا کر اور لباس بشر پہنا کر آمنہ کی گود میں بھیج دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرا نبی نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ بولیے بولیے ذرا، کیا ہے؟ نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ میرا نبی ایسا بشر ہے جس کی حقیقت نور ہے، جس کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ یہاں پر کئی لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور تو ہے ساتھ بشر بھی تو ہے، بشر ہے تو پھر ہمارے جیسا بشر ہے، ہم بھی تو کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں تو وہ بھی سوتے ہیں، ہمارے جیسے ہو گئے۔ نہیں نہیں، آؤ میں یہاں پہ قرآن پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے۔ بولیے ذرا، احسن تقویم بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دیا۔ یا اللہ احسن تقویم بھی بنایا، اچھی صورت والا بھی بنایا، پھر فرماتا ہے پستیوں کی طرف دھکیل دیا۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا ہاں، انسان کو ہم نے احسن تقویم بنایا ہے، انسان کو ہم نے احسن تقویم بھی بنایا ہے، اسفل سافلین بھی بنایا ہے۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا جاؤں گا، گنتے آپ جانا۔ قرآن سے ہمیں دو طرح کی آیت مل گئی۔ کیا مطلب؟ قرآن میں دو طرح کی آیات مل گئی جن سے پتہ چلا انسان اسفل سافلین بھی ہے، انسان احسن تقویم بھی ہے۔ آؤ ایک اور آیت پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ کتنے قسم کے انسان ہو گئے؟ 4 قسم کے انسان، احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان سمیع، انسان بصیر۔ قرآن کی ایک اور آیت پڑھو، رب فرماتا ہے والعصر ان الانسان
لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ ایک اور قسم کا انسان بھی ہمارے سامنے آ گیا جو خسارے میں ہے۔ کتنی قسم کے انسان ہو گئے؟ 5 قسم کے انسان ہو گئے۔ آؤ قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے۔ کتنی قسم کے انسان ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 6 قسم کے ہو گئے، 6 قسم کے۔ آؤ ایک اور آیت پڑھ دوں قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ آئے انسان کتنا ناشکرا، کتنا ناشکرا ہے انسان۔ 7 قسم کے انسان ہو گئے۔ یہ آپ کے اور میرے سامنے ہمارے معاشرے میں یہ بندے پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ناشکرے بھی ہوتے ہیں، جلد باز بھی ہوتے ہیں، جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، محنت کش بھی ہوتے ہیں۔ سارے ہر قسم کا انسان اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ وقت تھوڑا، ایک مرتبہ پھر توجہ کرنا۔ انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان خسارے میں، انسان ظالم، انسان جاہل، انسان ناشکرا۔ 8 قسم کے انسان تو میں نے قرآن سے پڑھ دیے۔ اے لوگوں جو یہ کہتا ہے محمد ہمارے جیسے، اس سے پوچھ ان 8 میں سے کس جیسا کہے گا؟ کس جیسا انہیں کہے گا؟ تو جو کہتا ہے ہمارے جیسے، تو ان میں سے وہ کس جیسے ہے؟ بتا کیا کہے گا؟ کوئی جواب نہیں بنے گا، کوئی جواب نہیں بنے گا۔ آؤ میں وہ بھی قرآن پڑھ کے بتاؤں کہ وہ کس جیسے جو ہے نا، ان 8 میں سے کس جیسا کہو گے؟ کس جیسا کہو گے؟ کسی جیسا بھی کہا ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن پڑھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ تو وہ کوئی عام انسان نہیں، عالم بشریت میں لباس بشر پہن کے آئے ہیں، تو وہ لباس بشر بھی ایسا ہے۔ حضرت حسان پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک بنایا، ایسے بنایا کہ گویا کہ مصطفیٰ کو رب نے پوچھ پوچھ کر بنایا، جیسے آپ چاہتے تھے رب نے اسی طرح بنایا۔ اس طرح پڑھتے ہیں رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بڑھاونا ہے۔ یہاں پہ ایک بندے نے سوال اٹھایا تھا، میں مختصر اس کا جواب دے کے بات کو مکمل کر دوں گا۔ کہا کہ رب نے پوچھ کے بنایا، کانَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، جیسے حضور چاہتے تھے رب نے آپ کو اسی طرح بنایا۔ جب تھے نہیں تو پھر اس طرح کیسے بنایا؟ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جیا تینوں بنا ہے، ابھی بنے نہیں تو رب پوچھ کس سے رہا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بنے نہیں، رب پوچھ کس سے رہا ہے کہ کس طرح کا بنانا ہے، کیسے سجانا ہے؟ ابھی تو بنے نہیں ہے، رب پوچھ کس سے رہا ہے؟ سنیے، اللہ نے میرے محبوب کے 2 وجود بنائے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، کتنے وجود؟ 2 وجود اللہ نے میرے محبوب کے بنائے ہیں۔ میرے محبوب کا ایک وجود وجود نوری ہے اور ایک وجود وجود بشری ہے۔ ایک وجود وجود نوری ہے، ایک وجود وجود بشری ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً یہ کہوں گا آقا کا جو وجود نوری ہے، مصطفیٰ کا نور وجود نوری میں جب رب کے ہاں موجود تھا، رب جب حضور کا لباس بشر بنانے لگا، وجود نوری سے پوچھتا رہا محبوب بتا ان میں سے کون سا لباس بشر پسند ہے؟
محبوب بتا رب وجود نوری سے پوچھ پوچھ کر لباس بشر بناتا رہا، محبوب تو بتاتا جا کس طرح کا چہرہ عطا کرو، کس طرح کی آنکھیں عطا کرو، کس طرح کے کان عطا کرو، کس طرح کے زلفیں عطا کرو، کس طرح کے ہاتھ عطا کرو، کس طرح کا وجود عطا کرو۔ محبوب نے آکیا انجدہ بڑا مولا، پاویں تم بولے پاویں میں بولا، اساں دوواں دی کو زبان ہے۔ تو وجود بشری کے لحاظ سے میرا محبوب حضرت آدم نہ بنے تھے، پہلے تھا، کتنا پہلے تھا؟ مختلف روایتیں ہیں۔ کانت روحہ بین یدی قبل ان یخلق، میرا محبوب ابھی آدم نہ بنے تھے، آدم کی پیدائش سے 14,000 سال میرا محبوب پہلے تشریف فرما تھا۔ رب اس نور بشری سے پوچھ پوچھ کر لباس بشری بناتا رہا۔ حضرت حسان بھی پکار اٹھے، کانک قد خلقت کما تشاء، رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سامعین حاضرین، آج ہم نے میلاد کا جلوس نکالا، نبی کی آمد کی خوشی کا جلوس نکالا۔ یہ جلوس کی روایت بڑی پرانی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے تم جب سے جلوس لے آتے ہو؟ آؤ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک مختصر لفظوں میں پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور غزوہ خیبر کی طرف جا رہے تھے، صحابہ حضور کے پیچھے ہیں، رات کا وقت ہے، سفر جاری ہے، سارے صحابہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سفر جاری ہو، گپ شپ تو ہوتی ہے سفر میں، چپ چپ جو ہے وہ سفر بھی نہیں گزرتا۔ سارے صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی حضرت عامر بن عقبہ کے پاس آئے، کہنے لگے جا تو رہے ہیں، سفر تو جاری ہے، کوئی حضور کی نعت ہی سنا دو، کوئی حضور کی نعت ہی سنا دو۔ حضرت عامر بن عقبہ بلند آواز والے تھے، اونچی آواز والے تھے، انہوں نے حضور کی نعت سنائی۔ صحابہ کا جلوس بھی چل رہا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہم بھی گھر سے نکلے جہاں تک یہی کچھ کرتے آئے ہیں، جلوس بھی چلتا رہا، حضور کی نعتیں بھی جاری ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، حضور کی نعت پڑھی۔ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت کیسے پاتے؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں آئے، ہم ہدایت پا گئے۔ اگر آپ نہ ہوتے ہم صدقات کیسے کرتے؟ آپ نہ ہوتے ہم نمازیں کہاں پڑھتے؟ یہ سارا کچھ یا رسول اللہ جو ملا ہے یہ آپ کی ہی وجہ سے ملا۔ آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ مولانا حضرت عظیم المرتبہ رحمت اللہ علیہ آپ بتا گئے، اے حضور کے غلاموں کہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، حشر تک ڈالیں گے پادائش مولا کی دھوم، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، جب تک ہے دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بل بیٹھنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔